بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو خیریت سے رکھیں۔ معزز سامعین، گزشتہ لیکچر میں ہم نے شروع میں سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر بحث کی تھی، اور اس کے بعد والے لیکچر میں اشتراکی معاشی نظام کے اوپر ہم نے بات کی تھی۔ اسی ترتیب سے یہ جو ہے نظام دنیا میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے سرمایہ دارانہ نظام آیا ہے، جب وہ فیل ہوا تو اس کے بعد پھر اشتراکی معاشی نظام آیا ہے۔ جب اس کا بھی دم نہ رہا تو پھر دنیا میں ایک نئی شکل معاشی نظام کی سامنے آئی، جسے مخلوط معاشی نظام کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ یہ کوئی مستقل معاشی نظام نہیں ہے، بلکہ پہلے جو تجربات دنیا میں ہو چکے تھے وہ تجربات کا ایک مرغوبہ اور ایک مکسچر مخلوط معاشی نظام کہلاتا ہے۔ ہم اس لیکچر میں مخلوط معاشی نظام کی تفصیلات کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ مخلوط معاشی نظام کا بنیادی محرک اور نظریہ کیا ہے۔ جس طرح ہم نے سرمایہ دارانہ نظام میں یہ دیکھا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام کا جو بنیادی محرک اور نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ انفرادی طور پر فرد کو اتنا بااختیار بنا دیا جائے کہ نہ اس کو کوئی ریگولیٹر اس سے پوچھ سکے، نہ حکومت اس سے پوچھ سکے، بلکہ وہ اپنے ذاتی نفع کی بنیاد پر، ذاتی نفع کے محرک کی بنیاد پر طلب و رسد کے قانون کے تحت ساری چیزوں کو انجام دیتا رہے۔ اور ہم نے اشتراکی معاشی نظام میں پڑھا تھا کہ اشتراکی معاشی نظام کا بنیادی محرک یہ ہے کہ فرد کو بالکل آزادی نہ دی جائے، بلکہ اس کو فرد سے اختیارات لے کر مجموعی طور پر کسی حکومت کو اختیارات دے دیے جائیں، تاکہ فرد کی ذاتی آزادی کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئیں وہ خرابیاں دور ہو سکیں۔ چنانچہ جب دونوں معاشی نظام پوری طرح سے کامیاب نہ ہو سکے تو مخلوط معاشی نظام میں بنیادی محرک اور نظریہ یہ بن گیا کہ آمدنی پیدا کرنے کے تمام بنیادی ذرائع انفرادی ملکیت میں رکھے جائیں، یعنی یہ حصہ تو سرمایہ دارانہ نظام سے لے لیا گیا، البتہ اس کے قوانین اور اس کی ریگولیٹر اتھارٹی حکومت کو بنایا جائے۔ یہ حصہ چونکہ اشتراکی نظام کا تھا تو یہ حصہ اشتراکی نظام میں سے لے لیا گیا۔ یعنی اب ایسا ہوا کہ انفرادی ملکیت کی تو نفی نہیں کی گئی، البتہ جو اتھارٹی ہے اور جو ریگولیٹر جس کو بنایا گیا وہ حکومت کو اس بات کا اختیار دے دیا گیا۔ چنانچہ اسی محرک کی بنیاد پر مخلوط معاشی نظام جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ مخلوط معاشی نظام کی وجوہات جیسا کہ واضح ہے، ہم نے عرض بھی کر دیا کہ سرمایہ دارانہ نظام جب کامیاب نہ ہو سکا، پھر اس کی تردید میں اور اس کے مقابل اشتراکی نظام آیا۔ اشتراکی نظام کے اثرات بھی جب مفید ثابت نہ ہوئے تو پھر ان دونوں سے ملا جلا ایک نظام بنانے کی کوشش کی گئی، جسے مخلوط معاشی نظام کہا جاتا ہے۔ مخلوط معاشی نظام کے بنیادی نظریات کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سب سے اہم اور بنیادی نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مرکزی کنٹرول ہوگا مخلوط معاشی نظام میں وہ ریاست کے پاس ہوگا، یعنی ریاست جس طرح سے چاہے گی اسی طرح سے اپنے معاشی نظام کو چلائے گی، برخلاف سرمایہ دارانہ نظام کے کہ اس کے پاس اس نظام کے قوانین کے مطابق جو مرکزیت جو حاصل تھی وہ انفرادی شخص کو حاصل تھی۔ البتہ دوسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ملکیت جو ہے وہ انفرادی طور پر ہی ہوگی، یعنی فرد کو ملکیت کے مکمل اختیارات دیے گئے، برخلاف سوشلزم کے جس کے اندر فرد کو ملکیت کے اختیارات نہیں دیے گئے تھے۔
تیسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی ملکیت کا اکثر کنٹرول افراد کے پاس ہوگا، یعنی انفرادی ملکیت کو جتنا بڑھایا جا سکے، لیکن یہ سارے افراد ایسے نہیں ہوں گے کہ جن کے اوپر کوئی تحدید لازم نہ ہو، جن کو کہیں جا کے رکنا نہ ہو، بلکہ اس کی تحدید ہوگی کہ مرکزی کنٹرول جو ہے وہ اس کی تحدید کرے گا کہ انفرادی ملکیت کتنی ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے، کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ اور پھر انفرادی ملکیت کا اکثر کنٹرول تو اگرچہ افراد کے پاس ہوگا، لیکن جو عمومی اور انتہائی کنٹرول ہے وہ ریاست کے پاس ہوگا، چنانچہ ریاست جب چاہے گی، جس سے بھی چاہے گی، اس کی ملکیت حاصل کر سکے گی۔ چوتھا جو بنیادی نظریہ مخلوط معاشی نظام کا وہ یہ کہ عوامی مصنوعات کی منصوبہ بندی ہوگی۔ یہ وہ نظریہ ہے جو سوشلزم سے لیا گیا ہے، جس میں تمام تر چیزیں منصوبہ بندی کے تحت ہوتی تھیں، تو اسی طرح سے مخلوط معاشی نظام میں بھی عوامی مصنوعات جو ہے وہ منصوبہ بندی کے تحت ہوں گی۔ چنانچہ جب عوامی مصنوعات منصوبہ بندی کے تحت ہوں گی تو اسی سے چاروں بنیادی معاشی مسائل حل ہو جائیں گے، یعنی ترجیحات کا تعین بھی منصوبہ بندی سے ہی ہوگا، اس کے بعد وسائل کی تخصیص بھی ہی منصوبہ بندی کے تحت ہوگی، اس کے بعد آمدنی کی تقسیم بھی منصوبہ بندی کے تحت ہوگی، اور اس کے بعد آمدنی میں ترقی اور ڈیولپمنٹ کا جو شعبہ ہے وہ بھی حکومتی منصوبہ بندی کے تحت ہوگا۔ اگر یوں سمجھا جائے کہ مخلوط معاشی نظام میں مرکزی کنٹرول تو حکومت کو حاصل ہے اور منصوبہ بندی بھی حکومت کی ہے، البتہ جو سوشلزم میں انفرادیت کی نفی کی گئی تھی وہ نفی اس میں نہیں کی گئی، بلکہ انفرادی ملکیت اور حقوق اور جو انفرادی طور پر جو مصنوعات کی پیداوار ہے اس کا اختیار جو ہے وہ فرد کو دیا گیا۔ اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں ایک نظر کہ مخلوط معاشی نظام کے فوائد کیا ہیں۔ اگر ایک نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے یعنی سرمایہ دارانہ نظام میں طلب و رسد کے قانون کو بنیادی قانون بنایا گیا اور اسی کے ذریعے ترجیحات کا تعین ہوا، اور چونکہ طلب و رسد کا قانون ایک فطرتی قانون ہے تو اسی قانون کو مخلوط معاشی نظام میں بھی برقرار رکھا گیا، اور یہ کوشش کی گئی کہ فطرتی طور پر ہی جو ہے جس چیز کی جہاں ضرورت ہے اس چیز کو وہاں پیدا کیا جائے، اور اس طرح سے ترجیحات کا تعین کیا گیا۔ دوسرا جو فائدہ سامنے آیا وہ یہ کہ بہترین معیار کی پروڈکٹس بہترین منافع کے ساتھ مہیا اس میں کی جاتی ہیں، جس میں کسٹمر اور پروڈیوسر دونوں کا فائدہ ہے، یعنی کسٹمر کا فائدہ اس انداز سے کہ کسٹمر کو کوالٹی مل جاتی ہے، اور پروڈیوسر کا فائدہ یعنی پیداوار پیدا کرنے والے کا فائدہ اس میں یہ کہ اس کو اچھا منافع مل جاتا ہے۔ تیسرا جو فائدہ سامنے آیا وہ یہ کہ چونکہ منصوبہ بندی بھی اس کا حصہ ہے، انفرادی ملکیت بھی حصہ ہے، تو دونوں چیزیں جب ملی تو ایجادات کی ترجیح سامنے آئی۔ چوتھا جو فائدہ ہے وہ یہ سامنے آیا کہ بہترین کوالٹی اور بہترین منافع کی وجہ سے، یعنی پروڈیوسر یہ چاہے گا کہ بہترین منافع ہو، کسٹمر یہ چاہے گا کہ بہترین کوالٹی ہو، دونوں چیزیں جب ملیں گی تو وسائل کی تخصیص خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ پانچواں فائدہ یہ سامنے آیا کہ جو اشتراکیت کے نقصانات سے ان کے اندر جہاں جہاں نقصان ہو سکتا تھا وہاں سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے ان نقصانات کا جو ہے وہ ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان نقصانات سے بچنے کی کوشش کی گئی، اور جہاں سرمایہ دارانہ نظام میں نقصانات ہو سکتے تھے وہاں پہ اشتراکیت کے ذریعے نقصان سے بچنے کی کوشش کی۔ چنانچہ بادی النظر میں یہ مخلوط معاشی نظام کے فوائد جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ البتہ ایک نظر مخلوط معاشی نظام کے نقصانات پر بھی کی جاتی ہے، چونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا شروع میں کہ مخلوط معاشی نظام اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام کا مجموعہ ہے، اس لیے جو نقصانات اشتراکیت میں ہو سکتے تھے وہ اور جس حصے میں ہو سکتے تھے
جس طرح معاشی اشتراکی نظام میں نقصانات ہو سکتے تھے، تو جتنا حصہ وہاں سے مخلوط معاشی نظام میں لیا گیا اس حصے میں وہی اشتراکیت والے نقصان ہو سکتے ہیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً مارکیٹ کی جو دسترس ہے وہ حکومت کو دی گئی ہے، تو مارکیٹ میں جہاں بے جا پابندیاں ہوں گی تو وہاں ایجادات نہیں ہو پائیں گی۔ تو دکھنے میں تو ایجادات ممکن ہیں، لیکن ظاہر ہے بے جا پابندیوں کی صورت میں ایجادات ممکن نہیں ہو سکیں گی۔ اسی طرح جو چیزیں سرمایہ دارانہ نظام سے لی گئی ہیں تو جو نقصان وہ وہاں کر رہی ہوں گی وہی نقصان وہ مخلوط نظام میں بھی کر رہی ہوں گی۔ جیسے اگر مارکیٹ میں افراد کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے سرمایہ دارانہ نظام کے مطابق تو مسائل پیدا ہوں گے، تو اسی طرح یہاں بھی ہوں گے۔ تو اس طرح کے مختلف قسم کے جو ہے وہ نقصانات بھی اس معاشی نظام کے سامنے آئے۔ تاہم چونکہ یہ جدید ترین معاشی نظام سمجھا جاتا ہے، اور اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا میں اس وقت اس کا نظام کہاں کہاں رائج ہے۔ دنیا کی تقریباً تمام بڑی معیشتیں وہ مخلوط معاشی نظام کی بنیاد پر ہی چل رہی ہیں۔ چنانچہ جہاں جہاں بھی سرمایہ دارانہ نظام تھا یا اشتراکی نظام تھا، آج وہاں مخلوط نظام ہے۔ شاید اس وقت دنیا میں کہیں پہ بھی پوری تفصیل کے ساتھ نہ سرمایہ دارانہ نظام موجود ہے اور نہ ہی اشتراکی نظام موجود ہے۔ چنانچہ جتنی بھی بڑی معیشتیں ہیں، امریکہ ہے، چائنا، جاپان ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، سویڈن ہے، برطانیہ ہے، ہندوستان ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو بڑی معیشتیں ہیں وہ ساری مخلوط معاشی نظام کے تحت چل رہی ہیں، اور دنیا کا اس وقت کا جو پسندیدہ نظام ہے وہ مخلوط معاشی نظام نہیں ہے۔ تو اس لیکچر کا خلاصہ یہ ہوا کہ مخلوط معاشی نظام بنیادی طور پر ذاتی طور پر کوئی معاشی نظام نہیں ہے، بلکہ اس کو سرمایہ دارانہ نظام اور سوشلزم یعنی اشتراکی معاشی نظام کو مکس کر کے بنایا گیا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس کو مکسڈ اکنامیکل سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم اسلامی معاشی نظام کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ حضرات کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیراً۔